حویلی کے ماحول میں جشن کا سماں تھا۔ خوبصورتی سے سجائی گئی حویلی روشنیوں سے نہا کر دیکھنے والوں کو رشک زدہ کر رہی تھی۔ حویلی کا ماحول اس قدر خوبصورت تھا کہ بے اختیار ہی دیکھنے والوں کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ جاتی، اور دوستوں کے جم غفیر میں بھنگڑے ڈالتا ہوا ولی خان ایک بار سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ جالی دار پردے سے حویلی کی ساری خواتین اس منظر کو اشتیاق سے دیکھ رہی تھیں۔ حویلی میں ایسے جشن کا ماحول انہیں کم ہی دیکھنا نصیب ہوتا، اور اس کی وجہ تھا حویلی کا سخت ماحول۔ اس ماحول کو دیکھنے والی خواتین میں ولی خان کی بیوی سنیتا بھی شامل تھی، جسے ابھی بیاہ کر اس حویلی میں آئے ہوئے محض 1 مہینہ ہی ہوا تھا، اور حویلی کے گھٹن زدہ ماحول میں آج وہ خوشیوں کے رنگوں کو بکھرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب اس کی ہر شام ہی ناچ گانے کی محفلوں میں گزر جاتی، اور آج حویلی میں آنے کے بعد اسے پورے 1 مہینے کے بعد یہ منظر دیکھنا نصیب ہوا۔ اس کا تو جی اس قدر مچل اٹھا تھا کہ وہ بے اختیار ہی جھومنے لگی۔ تبھی پاس کھڑی انابی نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ آج تو آپ بے حد خوبصورت لگ رہی ہیں۔ انابی کی زبان سے ادا کیا ہوا جملہ اسے سرشار کر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سرخ ساڑی میں واقعی قیامت ڈھا رہی ہے، اور جو ایک بار اس کی طرف نظر ٹکائے پھر نظروں کو جھکانا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تھینک یو سو مچ انابی، لیکن یہاں مجھے ڈانس کرتے ہوئے کچھ خاص مزہ نہیں آ رہا۔ ڈانس کرنے کا تو مزہ صرف ولی کے ساتھ ہی آتا ہے۔ اور اس کی بات سے ایک دم سے ہی انابی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس بار اس کے چہرے کی مسکراہٹ بھی بدل چکی تھی۔ اگر آپ کو ڈانس کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی مزہ آتا ہے تو آپ کو انہیں جوائن کرنا چاہیے۔ انابی نے تیر پھینکا جو سیدھا نشانے پر جا کر لگا تھا۔ ناٹ اے بیڈ آئیڈیا۔ وہ انابی پر ایک مسکراہٹ اچھالتے ہوئے آگے بڑھ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے عورتوں کی حدود کو پار کیا اور سیدھا مردوں کی محفل میں ولی خان کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ اس نے کون سی قیامت کو خود پر ٹوٹ پڑنے کی دعوت دی ہے۔ ولی نے ابھی اس پر توجہ نہیں دی تھی، جبکہ اس کے ارد گرد بھنگڑے ڈالتے ہوئے اس کی دوستوں نے اسے وہاں پر دیکھ لیا تھا۔ اس لیے وہ سب حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور ایک دم سے ہی میوزک کی آواز بھی کم کر دی گئی، محض یہ خیال کرتے ہوئے کہ زندگی میں پہلی بار کسی صاحبزادے کی بیوی حویلی کی حدود کو پار کرتے ہوئے مردوں کے جم غفیر میں آ چکی تھی۔ پردے کے پار کھڑی خواتین کے دل دہل گئے۔ ان میں سے آج تک کسی نے بھی یہ جرت نہیں دکھائی تھی۔ اتنی جرت سنیتا نے دکھا دی تھی۔ اسے ولی خان کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھ کر انابی کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ محض طنز کے طور پر کی گئی بات اس طرح کی شکل اختیار کر لے گی۔ غیر محسوس تبدیلی کو محسوس کرتے ہوئے جب ولی خان نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا تو دھنگ رہ گیا۔ اس کے بالکل پیچھے ہی کھڑی سنیتا اسے حیرت میں مبتلا کر گئی۔ اس کی ساڑی کے بلاؤز کے گہرے گلے سے جھلکتا ہوا جسم، نیم اریاں بازو اور تھرکتا ہوا جسم، حیرانگی صرف ایک پل کی تھی، اور ایک ہی پل کے اندر اندر غصہ اس قدر شدت سے اس پر حاوی ہوا کہ اس کی آنکھوں کا رنگ ہی بدل گیا۔ وہ تو ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا کہ سنیتا ایسے کیسے کر سکتی ہے۔ آخر کیوں اس نے اس کی عزت کا بھی خیال نہ کیا، جبکہ وہ بنا اس کے غصے کی پرواہ کیے اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگی تاکہ وہ اسے جوائن کرے اور دونوں مل کر ڈانس کریں، جبکہ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو سختی سے تھامتے ہوئے ولی خان اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ جالی دار پردے سے دیکھتی ہوئی عورتیں معنی خیزی سے شمع بیگم کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کا تو اپنا بھی غصے سے خون کھول رہا تھا کہ آخر وہ لڑکی ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ وہ لڑکی شروع دن سے ہی نہیں بھاتی تھی، بس بیٹے کی محبت اور مرضی کے آگے وہ مجبور تھیں، اور آج تو اس لڑکی نے حد ہی کر دی۔ وہاں موجود عورتوں کی چاہ مکوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ حویلی کے رسم و رواج اور اصول صرف نام کے ہی رہ چکے ہیں۔ تبھی رخسانہ بیگم اپنی بہن کی طرف بڑھیں اور انہیں بازو سے کھینچتے ہوئے سختی سے بولیں، شمع، یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں؟
میں تو سمجھی تھی کہ تم ایک سمجھدار اور سخت اصولوں والی ساس بنو گی، لیکن تم نے کیا ساس بن کر دکھانا تھا۔ تمہارا تو اپنا بیٹا تمہارے ہاتھ سے نکل چکا۔ دیکھو تو صحیح تمہاری بہو کی وجہ سے لوگ کتنی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر اسے حویلی کے ادب و آداب سکھائے ہوتے تو آج یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ تبھی زنان خانے میں شاہ صاحب آتے دکھائی دیے، اور شاہ صاحب کو غصے سے آتا دیکھ کر شمہ بیگم کی سانس ہی اٹکنے لگی تھی۔ شاید آج وہ غصے میں پہلی بار یوں عورتوں کی موجودگی میں زنان خانے کا رخ کر رہے تھے۔ تبھی ساری عورتیں انہیں دیکھ کر احترام سے ہٹ چکی تھیں۔ وہ شمہ بیگم کی طرف بڑھے اور آہستگی سے لیکن سخت انداز میں انہیں ڈانٹتے ہوئے بولے، تمہارے بیٹے کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا۔ مجھے ورنہ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ مردان خانے کا رخ کرے، اور وہ بھی اس بیہودہ حلیے میں۔ میری عزت کو خاک میں ملا دیا ہے اس لڑکے نے۔ آپ غصہ نہیں کریں شاہ صاحب، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں بات کرتی ہوں ولی سے، وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی۔ لیکن وہ اس قدر آگ بگولا ہو چکے تھے کہ بنا شمہ بیگم کی تسلی سنے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے، اور شمہ بیگم جانتی تھیں کہ اب بحث کرنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ جب بھی شاہ صاحب کو غصہ آتا ہے تو ان کا غصہ آسانی سے نہیں اترتا۔ حویلی کا ہر شخص ان کے غصے سے خائف رہتا تھا، اور غصے کے معاملے میں ولی خان بھی بالکل اپنے باپ کے جیسا تھا۔ ایک بار پھر میوزک کا والیوم ہائی کر دیا گیا، اور لوگ مستی میں ایک بار پھر انجوائے کر رہے تھے۔ یعنی کچھ دیر پہلے ہوئے واقعے کا اثر ایک دم دماغ سے زائل ہو گیا۔ ولی خان اسے کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر پٹکتے ہوئے بولا، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ سنیتا، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے غصے کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے مطابق اس نے ایسی بھی کوئی غلطی نہیں کی تھی جس سے ولی خان کو اس قدر زیادہ غصہ آ جاتا۔ تمہیں کتنی بار سمجھا چکا ہوں میں کہ حویلی کے رسم و رواج کتنے سخت ہیں، اور تمہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ میں کسی غیر کے پاس نہیں گئی تھی، تم میرے شوہر ہو ولی۔ اس نے اپنے نظریے کے مطابق ولی کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ اس وقت اس کی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے اسے مسلسل برستے ہوئے اسے اس جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ بے دہانی میں کس قدر غلط کام سر انجام دے چکی ہے۔ تم پہلے بھی بارہا غلطیاں کر چکی ہو، لیکن میں نے ہمیشہ تمہاری غلطیوں پر پردہ ڈالا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ تم نہیں ہو اور ابھی تمہیں حویلی کے قوانین کے بارے میں نہیں علم۔ لیکن اب جب میں تمہیں ہر بات سمجھا چکا ہوں، اس کے باوجود تم ایسا کرو گی؟ مجھے تو لگتا ہے تم جان بوجھ کر میری عزت خراب کرنے پر تلی ہوئی ہو، اور میں تمہیں سمجھاتے سمجھاتے بوڑھا ہو جاؤں گا، لیکن تم نہیں سمجھنے والی۔ ولی کی ڈانٹ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہنے لگے، لیکن سامنے کھڑے شخص پر اس کی آنسو اثر انداز نہیں ہو رہے تھے۔ تبھی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تم وہ دن کیوں بھول رہے ہو ولی خان جب تم میرے آگے پیچھے گھوما کرتے تھے؟ اس وقت تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میں تمہاری طرح کوئی عام پینڈو لڑکی نہیں ہوں، بلکہ میں کینیڈا میں پلی بڑھی ہوں اور کھلے اور آزاد ماحول کی عادی ہوں۔ اس کی بات نے ولی خان کو مزید تپش دلا دیا تھا۔ وہ اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے بولا، تو یہاں تم پر کوئی ظلم نہیں ڈھا رہا، تمہیں میں نے اپنی مرضی کی آزادی دی ہوئی ہے، لیکن تم اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی۔ دراصل غلطی میری ہی ہے، مجھے ہی سمجھنا چاہیے تھا کہ تم جیسی لڑکیاں اپنی عیاش طبیعت کو نہیں بھول سکتی، چاہے انہیں جتنی ہی عزت دے دی جائے، وہ ہمیشہ ہی بے دین ہی رہیں گی۔ اور ولی خان کی یہ بات اسے غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ وہ اسے دو بدو آئینہ دکھاتے ہوئے بولی، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم لوگوں کے گھٹن زدہ ماحول کے مطابق تمہارا تعلق دین سے ہے تو تم بہت غلط ہو ولی۔ کیا میں نہیں جانتی کہ تم لوگ کس قدر ناچ گانے کے شوقین ہو، اور کینیڈا میں تم کس طرح کی محفلوں میں رہا کرتے تھے؟ تو تمہارا دین عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں کیوں نہیں ہے؟ میری بات غور سے سن لو،
تمہاری حویلی میں رہنے والی ہر لڑکی کے دل میں وہی خواہش پنپ رہی ہے جو خواہش میرے اندر تھی۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں نے اسے عملی جامہ پہنا دیا، اور باقی لڑکیاں صرف تمہارے ڈر کی وجہ سے وہ خواہش اندر ہی دبا لیتی ہیں۔ آج بھی مجھے ناچنے کے لیے انابی نہیں کہا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ ایک عورت کی کیا خواہش ہے، ہو سکتی ہے، اور میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اگر میں نے اپنی خواہش کو عملی جامہ پہنا دیا ہے، مجھے تم سے ڈر کر اور حویلی میں پابند ہو کر اپنی زندگی نہیں گزارنی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، جب شمہ بیگم اس کی بات سنتے ہوئے اندر داخل ہوئیں اور ولید کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولیں، ولی خان، آج یہ کیا حرکت کی ہے اس نے؟ تم نے تو حقیقت میں میری اور بابا سائیں کی ناک کٹوا دی ہے۔ مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ اور سنیتا کو اس وقت اپنے کمرے میں آئی ہوئی اپنی ساس زہر سے زیادہ بری لگی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ آگ پر پٹرول چھڑکنے کا کام کر رہی ہے۔ آنٹی، آپ ہمارے معاملات سے دور ہی رہیے۔ آپ سارا دن تو مجھے روک ٹوک کرتے ہوئے گزار دیتی ہیں، یوں نہ کرو، یہ نہ پہنو، ایسے نہ کرو، وہاں نہ جاؤ، لیکن آپ خود عمل کرتی ہیں اس پر۔ آپ کا تو جہاں دل چاہتا ہے آپ چلی جاتی ہیں، جیسا دل چاہتا ہے پہن لیتی ہیں، اور حتیٰ کہ آپ کو تو دوسروں کی زندگی میں عمل دخل کی بھی اجازت ہے۔ شمع بیگم کے سامنے پہلی بار کسی نے اس قدر بدلحاظی سے بات کی تھی۔ ان کا تو خون کھول اٹھا تھا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی نے ان کے سامنے زبان چلائی ہو، اور وہ بھی اس حد تک۔ ولی خان غصے سے سنیتا کی طرف دیکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر کے ماں کی طرف بڑھا، لیکن شمع بیگم اسے وارننگ دیتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے واپس چلی گئیں، اور ان کے پیچھے ولی بھی غصے سے سنیتا کو دیکھتے ہوئے باہر چلا گیا، اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سنیتا کو یہ احساس شدت سے گھیر چکا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کو سلاخوں میں پابند کر دیا۔ وہ ایک بار پھر دوستوں کے درمیان بیٹھا تھا، لیکن اب اس کا موڈ پہلے کی طرح خوشگوار نہیں تھا۔ اس کا موڈ بے حد آف ہو چکا تھا اور ذہن پہ بے حد خراب۔ تبھی اس کا کزن صابر، جس سے اس کی اچھی خاصی بنتی تھی، اس کی طرف بڑھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے ولی یار، تم تو ایک دم سے ہی بجھ گئے ہو۔ نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے معاملے کو اپنی حد تک محدود رکھنا چاہا۔ جب صابر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو اب مجھ سے باتیں چھپائے گا؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ پولیس والوں سے باتیں چھپانے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ جب صابر کی بات سن کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ یہ ہوئی نا بات شیروں والی۔ صابر نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے اسے مزید خود کے قریب کیا۔ تمہارا پریشان ہونا بنتا ہے ولی۔ آج بھابی نے جو حرکت کی ہے، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے کھڑے کھڑے چھوڑ دیتا۔ میں مانتا ہوں کہ ان کی پرورش کینیڈا میں ہوئی ہے، لیکن وہ ایک پاکستانی لڑکی ہیں، اور یہاں کے رسم و رواج کو انہیں سمجھنا چاہیے۔ یہی تو میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یار، لیکن وہ ہے کہ بات کو سنتی اور مانتی ہی نہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں انہیں یہ سب کچھ تسلیم کرنے میں وقت لگے گا، لیکن ہمارے کتنے ہی دوست ہیں جن کی شادی غیر ملکی خواتین سے ہو چکی ہے، اور وہ یہاں پر ایڈجسٹ بھی کر چکی ہیں۔ تمہیں بھابھی کو مزید سمجھانا چاہیے، نہ کہ اس معاملے کو اپنے سر پر سوار کر لو۔ شمع بیگم کی باتیں، صابر کی باتیں، اور پھر اپنی آنکھوں میں دیکھا۔ منظر اس کے ذہن پر اس قدر سوار ہو چکا تھا کہ وہ اس معاملے پر بے حد سنجیدگی اختیار کر چکا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر آج اس نے تھوڑی سی ڈھیل دکھائی تو سنیتا مزید اسے بے عزت کرنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑے گی۔ اسے ہر حال میں اس معاملے کو سلجھانا چاہیے، اور سنیتا کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ وہ یہاں پر ایڈجسٹ تبھی کرے گی جب وہ یہاں کے اصولوں کو اپنائے گی۔ رات دیر تک وہ دوستوں کے درمیان ہی رہا، کیونکہ ایک بار پھر کمرے میں جا کر سنیتا سے بحث کرنے کا وہ کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ رات کافی دیر کے بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو سنیتا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھی تو ولی نے اکتاہٹ سے اسے دیکھا۔ فی الحال وہ اس کی قربت
اور اس سے بات کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ سنیتا اس کی ناراضگی کو جان چکی تھی، اسی لیے اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے اس کے قریب ہوئی۔ جب ولی نے اپنے گلے سے اس کے بازوؤں کو اتار کر اسے خود سے دور کیا، کافی تھک چکا ہوں، میں سونا چاہتا ہوں۔ جب وہ ایک بار پھر اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، ایک بار میری طرف دیکھو گے تو ساری تھکن دور ہو جائے گی تمہاری۔ اس کی آواز کی خماری ولی خان کی کمزوری کا سبب بن سکتی تھی، لیکن فی الحال وہ اس سے اچھا خاصا ناراض ہو چکا تھا، اسی لیے اسے ایک بار پھر خود سے دور کرتے ہوئے بولا، اگر تمہیں میری عزت کی پرواہ نہیں ہے تو مجھے تمہاری قربت کی پرواہ نہیں ہے، اور نہ ہی تمہاری کسی خواہش کی۔ سب سے پہلے تو میں یہاں سے باہر جانے والے تمہارے تمام پروگرام کینسل کر رہا ہوں۔ آج سے تم مکمل طور پر حویلی میں رہو گی اور یہاں کے رسم و رواج، ادب و آداب سیکھو گی، اور اس کے بعد ہی تمہیں باہر جانے کی اجازت ملے گی۔ اور میری قربت کی، وہ بھی اسے وہیں کھڑی حیرت سے دیکھتی رہ گئی جب وہ آرام سے کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ یہ شخص حقیقت میں اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ایک بار پھر اسے اپنی اداؤں میں مشغول کر کے اس کی توجہ حاصل کرتے ہوئے اس کی ساری ناراضگی کو ختم کر دے گی، لیکن اس بار وہ حقیقت میں اس سے بدگمان ہو چکا تھا، اور باہر نہ جانا اس کے لیے کسی قید سے کم نہیں تھا۔ اس کا تو پہلے بھی یہاں پر بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا تھا۔ ولی سونے کے لیے لیٹ چکا تھا، اور تھوڑی دیر بعد وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی، اور اگلے 2 دنوں میں اسے اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ ولی نے اسے بات کرنا بالکل کم کر دیا تھا، حتیٰ کہ وہ اب اپنے کام میں مشغول رہنے لگا تھا، اور اس نے سنیتا کو وقت دینا چھوڑ دیا۔ سنیتا جب بھی باہر جانے کی کوشش کرتی تو اسے یہ کہہ کر روک دیا جاتا کہ ولی خان نے پابندی لگائی ہے کہ آپ کہیں بھی باہر نہیں جا سکتی، اور ولی کی ماں اپنے مزید قریب کرتے ہوئے اپنے ادب و آداب اور رسم و رواج سکھانے پر تلی ہوئی تھیں، جن سے اسے شدید چڑ تھی۔ آخر وہ لوگ اسے انسان کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ ایک انسان ہے اور آزاد فضا میں سانس لینے کی عادی ہے، اور یہاں پر تو سانس لینا ہو تو وہ بھی دوسرے کی مرضی کے مطابق ہی لیا جاتا ہے، جو اسے ہرگز گوارا نہیں تھا۔ ایک شام جب ولی کمرے میں آیا تو سنیتا کی طبیعت کچھ بوجھل لگ رہی تھی۔ اس نے 1-2 بار اسے واش روم میں جا کر ابگائی کرتے ہوئے بھی دیکھا، اور رات میں کروٹ بدلتے ہوئے وہ گرا کر رہ جاتی۔ اسے حقیقت میں پشیمانی ہو رہی تھی کہ سنیتا کو خود سے یوں دور نہیں کرنا تھا۔ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور اس نے ولی خان کو اس کے متعلق بتایا بھی نہیں تھا، اور اسے 1-2 بار ابکائی آنا ولی خان کو مزید خوش فہمیوں میں مبتلا کر گیا۔ جب سنیتا کی صبح آنکھ کھلی تو ولی اس کے سراہنے ہی بیٹھا تھا۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ جب ولی نے ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ پریشان ہو یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے رات سے، اس نے منمناتے ہوئے ولی کو بتایا۔ جب وہ ایک دم سے اٹھا اور بولا، ناشتہ کرنے کے بعد تیار ہو جاؤ، ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ اور اس کی بات سن کر سنیتا جیسے کھل اٹھی۔ وہ تو یقین ہی نہیں کر سکتی تھی کہ ایک بار پھر ولی اس کے پاس لوٹ آیا تھا، اور اب خود ہی وہ پابندی ختم کر کے اسے باہر لے جانے کے لیے راضی تھا۔ وہ جلدی سے باہر آئی، اس نے ناشتہ کیا اور اندر جا کر تیار ہو گئی۔ ولی نے شمع بیگم کو بتا دیا تھا کہ سنیتا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ اور تھوڑی دیر بعد وہ اسے لے کے ڈاکٹر کے پاس نکل گئے۔ جب راستے میں سڑک پر جاتے ہوئے سنیتا نے ولی خان کو گاڑی روکنے کے لیے کہا تو اس نے کچھ حیران ہوتے ہوئے گاڑی روک دی۔ سنیتا للچائی ہوئی نظروں سے سڑک کی دوسری جانب کھڑے پانی پوری والے کو دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے سنیتا نے کبھی بھی ایسی چیزوں کو دیکھ کر کھانے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ ولی خان کو ایک بار پھر خوشگوار حیرت نے گھیر لیا۔ کیا تم جا کر میرے لیے گول گپے لے آؤ گے؟ اور وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اس کی بیوی آہستہ آہستہ اس کی من پسند خواہشات میں ڈھل رہی تھی۔ رات بھر اسے ابکائی آتے رہنا اور اب کھٹا کھانے کو دل چاہ رہا تھا، تو وہ اسے کیسے منع کر سکتا تھا؟
جلدی سے گاڑی سے اترا اور سڑک کی دوسری جانب چلا گیا۔ اس نے ذرہ برابر پرواہ نہیں کی تھی کہ حویلی کا صاحبزادہ یعنی کہ نواب خان سڑک پر کھڑا ہو کر اپنی بیوی کے لیے گول گپے لے رہے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ سنیتا کی خوشی عزیز تھی، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ کون سی قیامت اس کی منتظر ہو چکی ہے۔ جیسے ہی وہ گول گپے لے کر پلٹا تو گاڑی کے قریب آتے ہوئے اسے احساس ہوا جیسے سنیتا گاڑی میں موجود رہی تھی۔ اس نے ارد گرد ساری جگہوں پر جھانک کر دیکھ لیا تھا، لیکن سنیتا کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ آخر وہ اتنا جلدی کہاں جا سکتی تھی؟ اسے حقیقت میں پریشانی نے گھیر لیا۔ وہ تو یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دم سے اسے یوں لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ وہ سنیتا سے بے حد محبت کرتا تھا، اور محبت سے زیادہ وہ اس کی عزت تھی اور حویلی کی بہو تھی۔ اس کا یوں گم ہو جانا کسی بڑے واقعے سے کم نہیں تھا۔ وہ اسے مسلسل سڑک پر ڈھونڈ پھر رہا تھا، لیکن اس کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے فون نکالا اور صابر کو کال کرتے ہوئے بتایا کہ سنیتا لاپتہ ہو چکی ہے، اور صابر نے اسے یقین دلایا کہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے کہ سنیتا کو ڈھونڈ نکالے، لیکن پھر بھی ولی خان اسے اپنی طرف سے بھی مسلسل ارد گرد سے ڈھونڈتے ہوئے چھان بین کر رہا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یوں اس سے کھو جائے گی، جسے پانے کے لیے اس نے کتنی محنت کی تھی۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے 4 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن سنیتا کا کہیں بھی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کی تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے، اور وہ بھی اتنی تھوڑی دیر میں۔ وہ بھی انہی سوچوں میں گم تھا جب اس کے موبائل پر کال موصول ہوئی، اور اس نے جلدی سے موبائل نکال کر دیکھا۔ اسکرین پر جگمگاتا ہوا انجان نمبر اسے مزید وسوسوں کا شکار کر گیا۔ اس نے جلدی سے کال پک کی اور موبائل کان سے لگاتے ہوئے بے تابی سے ہیلو کی۔ جب مقابل کی بات سن کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے آسمان پوری قوت سے اس کے سر پر آن گرا ہو۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ یوں بھیانک مذاق کیا جائے گا۔ 4 گھنٹوں میں کہیں مجھے بھول تو نہیں گئے صاحبزادہ ولی خان؟ وہ مسکراتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی، اور اسے یوں لگا جیسے اس کی زبان گھنگ ہو گئی ہے۔ سنیتا، کہاں ہو تم؟ اور کیسا مذاق ہے یہ؟ اس نے غصے سے پوچھا، جب دوسری جانب سنیتا کہکا لگا کر ہنستی۔ مذاق تو تم نے میرا بنا دیا تھا ولی خان، بلکہ تم تو میری پوری زندگی کا مذاق بنانا چاہتے ہو۔ نفرت ہو چکی ہے مجھے تم سے اور تمہارے اس گھٹن زدہ ماحول سے۔ میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی جینے کے لیے نکل آئی ہوں، اور اب تو کچھ غیرت کھاؤ اور مجھے ڈھونڈنا بند کر دو۔ اور وہ بے یقین سا بیٹھا رہ گیا۔ کتنا یقین کیا تھا اس نے سنیتا پر اور اس کی محبت پر۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اسے یوں دھوکہ دے گی۔ کال منقطع ہو چکی تھی جب اس نے بے تابی سے ایک بار پھر وہ نمبر ڈائل کیا، اور نمبر بند تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ پر موبائل پٹک دیا اور سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی زندگی کے ایک فیصلے نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا، اور اس کی عزت خاک میں مل کر رہ چکی تھی۔ اب وہ کس منہ سے اپنے دوستوں میں بیٹھتا، کیا جواب دیتا حویلی جا کر کہ اس کی بیوی اس سے اپنی مرضی سے چھوڑ کر بھاگ گئی ہے؟ اس کا دماغ مکمل معاف ہو چکا تھا، اور غصے سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ وہ یوں محسوس کر رہا تھا جیسے ابھی اور اسی وقت سنیتا اس کے سامنے آئے اور وہ اسے شوٹ کر دے۔ تھوڑی دیر بعد ڈیش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ گھر کی جانب رواں دواں تھا۔ اس کے ذہن میں مسلسل سنیتا کی ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ اب غیرت کھاؤ اور مجھے ڈھونڈنا بند کر دو۔ وہ تو اب ساری زندگی اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ جب حویلی میں داخل ہوا تو لاؤنج میں بیٹھے ہوئے مکینوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس کا بکھرا بکھرا حلیہ سب کو تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ شمع بیگم جلدی سے اٹھیں اور اس کے قریب ہوتے ہوئے بولیں، ولی، تم نے اتنی دیر لگا دی آنے میں، اور سنیتا کہاں ہے؟ جبکہ وہ یوں خاموشی سے آگے بڑھ گیا جیسے اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ صوفے پر ڈھہ جانے کے سے انداز میں بیٹھتے ہوئے وہ مزید پریشانی کا باعث بنا تھا جب سب لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آج کے بعد اس گھر میں سنیتا کا کوئی بھی نام نہیں لے گا،
کیونکہ وہ اب ہماری زندگیوں سے چلی گئی ہے، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اور ہمیشہ کے لیے۔ اور اس کی بات سن کر سب لوگ حیرت زدہ ہو گئے تھے۔ چائے میز پر رکھتی ہوئی بشرا نے بھی حیرانی سے پلٹ کر انہیں دیکھا تھا، جو ایک عرصے سے ان کے گھر ملازمہ تھی۔ شمع بیگم نے اسے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے جانے کا اشارہ کیا اور وہ سر جھکا کر چلی گئی۔ جب شاہ صاحب نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، کہاں چلی گئی ہے تمہاری بیوی ولی خان؟ میں ایک بار بتا چکا ہوں کہ وہ اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے بابا سائیں، اور میں مزید اس بات کو دہرانا پسند نہیں کرتا۔ شمع بیگم غصے سے اس کی طرف بڑھیں اور بولی، یہ تمہاری پسند تھی ولی خان، جس نے تمہیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ تمہاری زندگی سے جانا چاہتی ہے۔ آخر تم اسے زور زبردستی سے نہیں لے آئے تھے، بلکہ نکاح کر کے لائے تھے، اور حقیقت میں ہمارے سروں پر مسلط کر دیا تھا۔ اسے اب حویلی میں کیا عزت رہ جائے گی ہماری؟ حویلی کی بہو بھاگ گئی تھی، اور اس سے بڑی بے عزتی کی کیا بات ہو سکتی تھی؟ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس وقت اس کے ماں باپ کی حالت کیا ہوگی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا، لیکن اس وقت اس کے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے کی طرف چل دیا۔ جب سیڑھیوں سے اترتی ہوئی انابی پر اس کی نظر پڑی اور اس کے کان میں ایک بار پھر سنیتا کی آواز گونج اٹھی، تمہاری اپنی حویلی کی لڑکیاں اپنے دل میں یہ خواہش پال کر بیٹھی ہیں کہ انہیں کسی طرح آزادی فراہم کی جائے، اور مجھے بھی انابی نے تمہارے ساتھ ڈانس کرنے کی خواہش کی تھی، اور میں نے کیا غلط کیا تھا؟ ایک خواہش ہی تو پوری کی تھی میں نے۔ غصہ اس کی تمام رگوں میں پھیل گیا جب انابی اسے اپنی طرف یوں غصے سے دیکھتے پا کر جلدی سے نظریں جھکا کر اس کے قریب سے گزر گئی، اور وہ بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ حویلی کا ماحول یکسر بدل چکا تھا۔ خان سائیں تو اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے تھے کہ اس حویلی کی بہو اس گھر کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، چاہے جیسے بھی نکاح ہوا تھا اس میں ان کی مرضی شامل تھی یا نہیں، لیکن ولی خان کی بیوی کی حیثیت سے وہ ابھی اس حویلی کی بہو تھی۔ لوگوں میں ان کی کیا عزت رہ جائے گی؟ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ بشرا جو کہ اس بات کو سن کر جا چکی تھی، اس نے تمام ملازموں میں اس بات کو پھیلا دیا کہ سنیتا ان کے چھوٹے خان سائیں کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں کو روکا جا سکتا ہے، لیکن زبان کو روکا نہیں جا سکتا۔ جس کے جس طرح منہ میں آیا اس نے بالکل ویسا ہی واقعہ کہہ سنایا، اور واقعہ سے واقعات یوں بنتے چلے گئے کہ ولی خان کی عزت دو کوڑی کی بھی نہ رہ گئی۔ پورے گاؤں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ حویلی کی بہو حویلی کے صاحبزادے کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ ولی خان نے حویلی سے نکلنا ہی بند کر دیا تھا۔ اسے تو رہ رہ کے خود پر غصہ آتا تھا کہ اس نے اس لڑکی پر اعتبار کیسے کیا، جو لڑکی اس کے اعتبار کو منٹوں میں ٹھوک کر مار کر چلی گئی۔ اس واقعہ کو 1 ماہ گزر چکا تھا، اور ولی خان کے علاوہ سبھی آہستہ آہستہ اسے فراموش کر چکے تھے۔ حویلی کے مکینوں کو تو صرف اپنی عزت کی پرواہ تھی۔ انہیں تو پہلے ہی سنیتا ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، وہ تو اسے اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے برداشت کرتے تھے، اور حویلی سے اس کا چلے جانا بھی انہیں اپنے لیے فائدہ مند ہی نظر آ رہا تھا۔ اس شام کو اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب شمع بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ آج کافی دنوں کے بعد اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی تھی، اس لیے وہ حیرت سے لیپ ٹاپ کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ اگر کوئی ضروری کام تھا تو آپ مجھے بلا سکتی تھیں، اس نے مسکرا کر ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور شمع بیگم اس کی مسکراہٹ سے ہی نہال ہو گئیں۔ آج کتنے دنوں کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ بات تو بالکل ضروری تھی، لیکن میں اپنے بیٹے کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے میں خود ہی آ گئی، اور شمع بیگم کی محبت پر وہ ایک بار پھر مسکرا دیا۔ جی فرمائیے، کیا بات تھی؟ وہ اب صوفے پر بیٹھی ہوئی شمع بیگم کی طرف مکمل طور پر متوجہ تھا۔ دیکھو ولی خان، تم ہمارے جوان اور کڑیل بیٹے ہو، ہمارا غرور اور ہمارا مان، اور اس حویلی کی شان و شوکت۔ ہم تمہیں محض ایک عورت کے لیے تباہ و برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ خانوں کی شان کے خلاف ہے
کہ وہ محض ایک عورت کی زندگی میں لا کر اسی کو بنیاد بنا کر زندگی گزاریں، بلکہ وہ آئے روز اپنے مشاغل کی طرح بیویاں تبدیل کرتے ہیں۔ ولی خان کی سمجھ میں کچھ آ رہا تھا کہ اس کی ماں کس مدعے پر بات کر رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی متوجہ ہو کر ان کی بات سن رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک بار پھر وہ جلد بازی میں اپنی زندگی کے بارے میں کوئی بھی غلط فیصلہ کرے۔ ایک بار اسے اپنے والدین کے فیصلے کو زیر غور لانا تھا۔ جب اس کی محویت کو شمع بیگم محسوس کرتے ہوئے دوبارہ بولیں، میں نے اس بار فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے لیے خود ہی لڑکی پسند کروں اور تمہاری شادی کر دوں، تاکہ گاؤں میں جنم لینے والی باتیں جو لوگ تمہارے خلاف بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں ان کا ذہن بھی ہٹ جائے اور تمہاری زندگی بھی ایک بار پھر پرسکون ہو جائے۔ اور اسی مقصد کے لیے میں نے تمہارے لیے انابی کو پسند کیا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم انابی سے شادی کر کے اپنی زندگی کو ایک بار پھر آگے بڑھاؤ۔ ماں کی زبان سے انابی کا نام سن کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ جانتی بھی ہیں کہ انابی ایک چھوٹی بچی ہے؟ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولا، جب شمع بیگم اس کی طرف دیکھتے ہوئے اطمینان سے بولی، ہو سکتا ہے انابی تمہارے لیے ایک چھوٹی بچی ہو، لیکن اس کی عمر 18 سال ہو چکی ہے، اور 18 سال کی عمر کم عمر نہیں ہوتی بیٹا۔ تم مجھ پر یقین رکھو اور انابی سے شادی کر لو۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ ہمارے خاندان کی لڑکی ہے اور تمہاری زندگی کو پھولوں سے بھر دے گی، چاہے اس کی عمر جتنی بھی کم ہو۔ ولی خان کی سوئی تو اس بات میں اٹکی ہوئی تھی کہ انابی کی عمر اس سے کافی کم تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ ماں کے فیصلے سے انکار کر دے گا تو وہ ایک بار پھر اپنی ماں کو دکھ دے گا، جو وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ وہ ابھی تک اسی سوچ میں گم تھا جب ایک بار بیگم اسے دیکھتے ہوئے بولی، اگر انابی تم سے چھوٹی ہے تو تم اس بات کو مسئلہ مت بناؤ، کیونکہ ہمارے خاندان میں ہر شخص نے اپنے سے چند سال چھوٹی لڑکی سے شادی کر رکھی، اور تمہیں اس معاملے کو زیادہ سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس بار میری مرضی سے گھر بساؤ، کیونکہ تمہارے بابا سائیں کو بھی یہی شکوہ ہے کہ میری تربیت کی وجہ سے اور تمہاری جلد بازی کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہو گئے اور ان کی عزت مٹی میں مل کر رہ گئی، لہٰذا میں نہیں چاہتی کہ ایک بار پھر معاملات میرے ہاتھ سے نکل جائیں اور کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ خاموشی سے ماں کی باتیں سن رہا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کا ذہن جھماکے سے انابی کی طرف چلا گیا۔ وہ شکل و صورت کے لحاظ سے بہت اچھی تھی، لیکن سب سے بڑی وجہ تھی اس کی کم عمری، اور دوسری بڑی وجہ تھی سنیتا کے دہرائے وہ الفاظ۔ وہ ایک بار پھر اسی سوچ کی بیوی کو نہیں لانا چاہتا تھا جس سوچ اور نظریے کی بیوی سے وہ پہلے دھوکہ کھا چکا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ شمع بیگم اب اس کے انکار کو خاطر خواہ توجہ میں نہیں لائیں گی، اس لیے اس نے خاموشی سے حامی بھر لی، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکی اسے کسی صورت اچھی نہیں لگتی تھی اور نہ ہی وہ ان کے خاندان سے میل کھاتی تھی۔ وہ رخسانہ بیگم جو اس کی چچی بھی تھیں اور اس کی خالہ بھی، ان کی منہ بولی بیٹی تھی۔ انابی رخسانہ بیگم کی دوست کی بیٹی تھی۔ خود پر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے جب انابی کی والدہ اور والد دونوں کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے انابی کو پالنا چاہا، تو حویلی میں کچھ مسائل تو جنم لے گئے، لیکن رخسانہ بیگم کسی بھی صورت انابی سے دستبردار نہیں ہو سکتی تھیں، اس لیے انہوں نے کسی بھی مسئلے کو خاطر خواہ میں نہ لاتے ہوئے انابی کو پالا اور اس کی تربیت بہت اچھے انداز میں کی تھی۔ اس کا انداز، اس کی تربیت بالکل ایسا تھا جیسے وہ حویلی کی ہی بیٹی ہو، اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی اچھی تھی، لہٰذا آہستہ آہستہ وہ حویلی کے ہر مکین کے دل میں اپنی جگہ بنا گئی، اور اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ اس حویلی کی بیٹی نہیں ہے یا ایک پرائی لڑکی ہے۔ جیسے جیسے وہ جوانی کی دہلیزوں کی طرف قدم رکھتی جا رہی تھی، اس کے دل اور خواہشات پر آہستہ آہستہ ولی خان کے خیالات کی چمک پڑنے لگی۔ وہ خوبرو جوان اسے اچھا لگنے لگا، لیکن وہ کبھی بھی اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ جب بیرون ملک سے وہ سنیتا کو بیاہ کر لے آیا تو انابی کے ارمانوں پر ایک دم سے ہی اوس پڑ گئی۔
بھلے ہی اس کی پسندیدگی اس قدر جان لیوا نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اس شخص کے حوالے سے ایسا خواب نہیں بن سکتی تھی کہ وہ اس کی نظروں کے سامنے ہی کسی اور کا ہو جائے۔ اور جب وہ کسی اور کا ہو گیا تو اسے اس دکھ نے آن گھیرا کہ وہ اس طرح کی بیوی ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ اسے تو ایک سلجھی ہوئی سمجھدار اور خوبصورت لڑکی ہی مکمل کر سکتی تھی۔ انابی کو صرف یہی دکھ تھا کہ اگر وہ شخص اس کا نہیں ہو سکا تو پھر اسے اپنی ہم مزاج بیوی تو مل جاتی جس کے ساتھ وہ سروائیو کر پاتا، اور اسی وجہ سے وہ سنیتا کو خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ اس روز بھی اس نے سنیتا کی بے وجہ خواہش پر طنز کرتے ہوئے اسے ولی خان کے پاس بھیجنے کا مشورہ دیا، جو اس کے مشورے کو سنجیدگی سے لیتی ہوئی ولی کے پاس چلی گئی، اور نتائج اس قدر بھیانک نکلے کہ انابی خود بوکھلا کر رہ گئی۔ لیکن اسے اس بات کی خوشی تھی کہ ایک نہ ختم ہونے والی ٹینشن سے ولی خان کی جان چھوٹ چکی ہے۔ اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس سب کی آڑ میں اس کے دل کی خواہش یوں چپکے سے پوری ہو جائے گی۔ اس روز جب خان سائیں اور شمہ بیگم نے رخسانہ بیگم سے انابی کا ہاتھ مانگا تو وہ دھنگ رہ گئی۔ وہ تو خواب خیال میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ شخص اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے مان جائے گا، اور آج اس کے سامنے جو کچھ ہو رہا تھا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس کی ماں رخسانہ بیگم کو پہلے ہی ولی بے حد پسند تھا، بھلے ہی وہ عمر کے حوالے سے انابی سے بڑا تھا، لیکن سب اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ انابی کو سمیٹ لے گا، گھر کی بچی گھر میں رہ جائے گی، اور کسی قسم کی فکر بھی نہیں ہوگی۔ شاید وہ لوگ پہلے حویلی میں سنیتا کی آمد سے خوف زدہ ہو گئے تھے، جس نے حویلی میں داخل ہوتے ہی ان کی عزت کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ رخسانہ بیگم اور زوار صاحب کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے انہوں نے حامی بھر لی، اور شمہ بیگم نے باقاعدہ شگون کے کچھ پیسے انابی کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس روز وہ باقاعدہ طور پر ولی خان کی منگ بن چکی تھی، اور اس روز کے بعد وہ یوں اترانے لگی جیسے اس کے پیر زمین پر نہیں بلکہ اس کی پرواز آسمانوں کی وسطوں میں ہو۔ محبت کا مل جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا، اور خاص طور پر اس محبت کا مل جانا جو ناممکن ہو اور ایک عرصہ پہلے اس کے مل جانے کی امید ہی چھوڑ دی ہو۔ یہ معجزہ حقیقت میں انسان کو پاگل کر دیتا ہے، اور وہ بھی ولی خان کے خواب اور خیالات بنتے بنتے پاگل سی ہو گئی تھی۔ رخسانہ بیگم نے ایک ہی ماہ کے اندر اندر ساری چیزوں کو سمیٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بار پھر کسی بڑے ہنگامے کی صورت میں شادی ہو، بلکہ وہ خاموشی سے نکاح کر کے انابی کو رخصت کر کے دوسرے کمرے میں پہنچا دینا چاہتے تھے، اور یہ ولی خان کی بھی خواہش تھی، اور اس کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے بالکل سادگی سے قریبی عزیز و اقارب کو بلا کر ان دونوں کی شادی کی چھوٹی چھوٹی رسومات کی گئیں، اور اس رات وہ بے یقینی سے اپنے ہاتھوں پر موجود ولی خان کے نام کو دیکھ کر حیران تھیں۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی خواہش پر یوں کن کہہ دیا جائے گا۔ بھلے ہی اس نے ولی خان کو چاہا ہو لیکن پانے کی حد تک نہیں چاہا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ وہ آسمان پر چمکتا ہوا ایک چاند ہے جسے بس وہ دیکھ سکتی ہے، اس کی پہنچ سے بہت دور ہے، اور آج اسے یوں معلوم ہو رہا تھا کہ چاند سمیت پورا آسمان اس کے حوالے کر دیا گیا ہو۔ دوسرے روز سادگی سے اس کا نکاح کیا گیا۔ عروسی جوڑے میں ملبوس وہ خود کو حیرانگی بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نوخیز حسن اور اس پر کیا گیا میک اپ اس کے حسن کو مزید دو آتشہ بنا رہا تھا۔ اس کا شمار دنیا کے ان خوش قسمت ترین لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ماں باپ کو کھو دینے کے بعد بھی ان ساری آسائشوں کو حاصل کر لیا جو محض خواب بن کر رہ جاتی ہیں۔ رخسانہ بیگم نے اس کی زندگی کی ہر خواہش کو پورا کیا تھا، اور خدا نے اسے ولی خان تھما کر اس کی ہر خواہش کو مکمل کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد نکاح ہوا اور وہ مکمل قانونی اور شرعی طور پر ولی خان کی بیوی بن گئی۔ رخصتی تو کیا ہی ہونی تھی، اسے اپنے کمرے سے اٹھا کر ولی خان کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا، اور جس قدر وہ خوش تھی وہ شخص اتنا ہی افسردہ تھا۔ بار بار سنیتا کی یاد اس کے دماغ پر دستک دیتی، اور پھر بار بار سنیتا کے وہ الفاظ جو اس نے آخری بار انابی کے حوالے سے کہے تھے، وہ اس کے ذہن میں یہ گمانی پیدا کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے سنیتا کو ورگلا کر اس کے پاس بھیجنے میں انابی کا ہی ہاتھ ہو۔
کیونکہ وہ لڑکی اسے پہلے روز سے ہی کافی چلاک لگتی تھی، جس نے پوری حویلی کے مکینوں کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ حالانکہ وہ حویلی کی بیٹی نہیں تھی، پھر بھی سب اسے بہت چاہتے تھے، اور خاص طور پر اس کی اپنی ماں شمع بیگم تو اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی تھیں۔ کمرے میں دلہن بن کر بیٹھی وہ ولی خان کا انتظار کر رہی تھی، جب وہ بے دلی سے کمرے میں داخل ہوا اور ایک نظر اس پر ڈال کر چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ انابی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص اس قدر مغرور رویہ کیوں اس کے ساتھ اختیار کیے ہوئے تھا؟ حالانکہ اسے گھر میں وہ سنیتا کے ساتھ کس طرح خوشباش رہا کرتا، اور آج اس کی باری آئی تو نظریں پھیر گیا۔ جب وہ باہر آیا تو بھی انابی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر انابی کو ایک نظر دیکھا اور بے رخی سے بولا، جاؤ اور جا کر کپڑے چینج کر لو۔ اسے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی اسے اپنے کمرے میں بالکل ایک بچی کی طرح لگ رہی تھی۔ نہ جانے زندگی نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلے تھے۔ پہلے اسے وہ بیوی ملی جس سے وہ خود محبت کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ اس کا مزاج نہ مل پایا، اور اب جو بیوی اسے ملی تھی وہ اتنی کم عمر تھی کہ اس کے ساتھ بالکل ایک بچی ہی لگتی۔ وہ تو اس بات پر حیران تھا کہ اپنے سوشل سرکل میں وہ اسے کیسے متعارف کروائے گا۔ اس کی بات سن کر انابی پر غصے نے شدید حملہ کیا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتری اور زندگی میں پہلی بار اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسے ولی خان سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ اپنی سابقہ بیوی کا سوگ منا رہے ہیں؟ اور ولی خان اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس حیرت نے شدید غصے کی شکل اختیار کر لی، اور وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا، بہتر ہے کہ میں اسی کا سوگ مناتا رہوں، اور یہ نہ ہو کہ میں تمہیں بھی اسی سوگ میں شامل کر لوں۔ آج کے بعد اپنی زبان کو لگام دے کر رکھنا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولی، آپ اس کے ساتھ چاہے جتنی وفاداری کر لیں، وہ آپ کے ساتھ وفادار نہیں تھی۔ ولی خان، یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ کتنی دغا بازی کی، اور میں یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس دغا باز کی بنیاد کس نے رکھی تھی۔ تم ہی اسے ورگلاتی رہی ہو نا یہ سب کرنے کے لیے، تاکہ تم مجھے حاصل کر سکو۔ اس کی زبان سے وہ الفاظ سن کر انابی دنگ رہ گئی۔ یہ سب وہ شخص کیسے جانتا تھا؟ ٹھیک ہے، اس روز اس نے اسے طنز کے طور پر وہ الفاظ کہے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ حقیقت میں کچھ ایسا کر گزرتی جس کا نتیجہ ان دونوں کو علیحدگی کی صورت میں بھگتنا پڑتا۔ لیکن ولی کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس مزید کچھ کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ وہ خاموشی سے گئی، کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پر لیٹ گئی، جبکہ ولی نے پلٹ کر ایک طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے دل میں چور ہے، اور یہی اس کی کمزوری ہے۔ ایک بات آخری اور حتمی سمجھ کر یاد رکھنا سنیتا، میری پہلی بیوی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میرا جب دل چاہے گا میں اسے جا کر لے آؤں گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے لیٹ چکا تھا، اور انابی اس کی باتیں سن کر سخت دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ شمع بیگم یہ رشتہ کس قدر دل سے کروایا ہے، اور وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے بیٹے کو سنبھالوں، لیکن ان کے بیٹے کے دل سے سنیتا نکلے تب ہی میں سنبھالوں۔ یہ کیسی رات تھی جس کے سپنے اس قدر خوبصورت تھے اور حقیقت اس قدر دردناک۔ وہ نہ جانے کب روتے ہوئے سو گئی۔ جب صبح اٹھی تو ولی کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنا بکھرا بکھرا سا حلیہ سمیٹا اور باہر آ گئی۔ ناشتے کی میز پر وہ لوگ موجود تھے۔ جب شمع بیگم اسے دیکھ کر دل آویز طریقے سے مسکرائیں، اور پھر ولی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ولی تم تو کہہ رہے تھے کہ انابی سونے کا ارادہ رکھتی ہے، جبکہ وہ تو یہاں پر موجود ہے۔ اور وہ شخص اسے دیکھتے ہی گڑبڑا سا گیا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے ان سب سے جھوٹ بول چکا ہے۔ ایک بار پھر اس کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی۔ کیا وہ اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ لوگوں کے سامنے ہی اسے اپنی بیوی تسلیم کر سکے؟ لیکن پھر خاموشی سے بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ وہ پہلی بار تھا جب ان دونوں نے ایک دوسرے سے اتنی طویل بات کی۔ 3 دن ان کی شادی کو گزر چکے تھے، لیکن دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ولی بھی اپنے کام کے سلسلے میں باہر رہتا۔ جب گھر آتا تب بھی کمرے میں وہ موجود ہوتی تو اسے نظر انداز کر دیتا،
اور انابی نے بھی خود سے کوشش نہیں کی اسے بہلانے یا بہکانے کی۔ اسے بھی ہر صورت اپنی عزت نفس شدید طور پر عزیز تھی۔ شمہ بیگم یہ سب کچھ نوٹ کر رہی تھیں۔ اس روز دوپہر کا وقت تھا جب انہوں نے انابی کو اپنے پاس بلایا اور اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھنے لگیں، انابی مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا ولی اور تم ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہو؟ اور انابی انہیں حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے آج تک خالہ جان سے جھوٹ نہیں بولا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب شمہ بیگم فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے بولیں، مجھے بتاؤ کیا بات ہے انابی؟ جب وہ روتے ہوئے انہیں ساری بات بتانے لگیں۔ شمہ بیگم تو بالکل حواس باختہ ہو چکی تھیں۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ ان کا بیٹا اس قدر اس لڑکی کے لیے پاگل ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی جب ولی اندر داخل ہوا اور انابی اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ شاید ولی اس کی باتوں کو سن چکا ہے، اسی لیے اس کے تاثرات اس قدر سخت ہیں، اور ولی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھڑک اٹھا تھا۔ تم کب اپنی ان حرکتوں سے باز آؤ گی؟ پہلے تم نے ورگلاتے ہوئے میرا گھر اجاڑ دیا اور اب تو میری ماں کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہو۔ انابی خوف زدہ ہو چکی تھی، جبکہ شمہ بیگم اٹھتے ہوئے ولی کو سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، یہ تم کس طریقے سے بات کر رہے ہو انابی سے؟ یہ بیوی ہے تمہاری اور میں نے خود اس سے یہ سب کچھ پوچھا ہے۔ مما پلیز، یہ اس کی عادت بن چکی ہے، آپ پلیز اس کی سائیڈ نہ لیں تو ہی اچھا ہوگا، اور میں نے کوئی جھوٹ بات نہیں کی۔ سنیتا چاہے مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، لیکن ابھی بھی وہ میری بیوی ہے اور مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے۔ اسے تو آپ نے میرے گلے میں ڈال دیا ہے، اور اس سے پہلے وہ مزید گوہر فشانی کرتا۔ جب شمہ بیگم دھڑم سے صوفے پر گری، ان کا بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر چکا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ ان کا بیٹا اس قدر تضحیک امیز رویہ اختیار کرتا ہے۔ انابی کے ساتھ انہیں کتنا مان تھا، ولی ان کی جانب بڑھا اور انہیں اٹھانے لگا۔ جب انابی روتے ہوئے ان کی طرف لپکی اور ولی نے اسے سختی سے وہیں روک دیا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، خبردار اگر میری ماں کو ہاتھ لگایا تو۔ وہ انہیں ہسپتال لے کر چلا گیا اور انابی بھی دوسرے گھر والوں کے ساتھ ہی ہسپتال چلی گئی۔ وہ اپنی ماں کے لیے بے حد فکر مند ہو چکا تھا۔ وہ تو انہیں کبھی بھی نہیں کھو سکتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی ماں سنیتا سے کس قدر نفرت کرتی ہے، اور آج اس نے ماں کے سامنے ایک بار پھر سنیتا کو اپنی بیوی کہہ کر اور انابی کے لیے ان کے فیصلے کو غلط قرار دے کر اپنی ماں کو کتنا دکھ پہنچایا ہے۔ اس کی ماں کو مائنر اٹیک ہوا تھا اور اب اس کی حالت کافی بہتر تھی۔ ولی چاہتا تھا کہ انابی گھر واپس چلی جائے، جبکہ انابی نے جانے سے منع کر دیا۔ ولی اور انابی ہسپتال میں ہی رک گئے تھے، باقی سب گھر چلے گئے۔ اس رات ولی نے دیکھا کہ کس طرح وہ اس کی ماں کے لیے بچھی جا رہی تھی۔ اسے اندر ہی اندر یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہے، اور ساتھ اپنی ماں کی پسند کی ہوئی اس لڑکی کا بھی۔ یہ رات کا پہر تھا جب وہ کمبل میں موجود تھا۔ شمہ بیگم سو چکی تھیں اور وہ بس یوں ہی ان کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ اسے دل میں بے چینی ہونے لگی کہ وہ اتنی ٹھنڈ میں اس طرح باہر بیٹھی ہیں۔ جب علی نے ایک بار پھر اس کی جانب دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ ادھر آؤ، میرے ساتھ ہی کمبل میں بیٹھ جاؤ، اس نے نرمی سے کہا تھا، اور انابی تو اس کے اس لہجے پر ہی فدا ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اسے اس کے ساتھ ایک ہی کمبل میں بیٹھتے ہوئے ایک خفت محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ آ جاؤ میرے ساتھ کمبل میں۔ وہ ایک بار پھر اس کی بات کو نظر انداز کر گئی تھی، شاید شمہ بیگم کی وجہ سے یا پھر ہسپتال کے ماحول کی وجہ سے۔ جب وہ اسے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے بولا، سنا نہیں تم نے میں نے کیا کہا ہے؟ میرے ساتھ کمبل میں آ جاؤ، کیا تمہیں ٹھنڈ لگوانے کا اتنا شوق ہے؟ اور وہ جلدی سے اٹھی اور اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس کے کمبل کے قریب آ گئی، اور پھر آہستگی سے بیٹھتے ہوئے کمبل کو اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ جب ولی خان نے بازو بڑھاتے ہوئے اسے خود سے قریب کیا اور وہ بے اختیار ہی اس کے سینے سے جا لگی، انابی کو تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی سانس ہی گلے میں اٹک گئی ہو۔ ولی اس کے جذبات سے خوب واقف تھا، اسی لیے اسے خود سے قریب کر کے پرسکون ہو کر لیٹ گیا۔ جب تھوڑی دیر بعد اسے اپنی شرٹ پر گیلاہٹ محسوس ہوئی تو اس نے حیرت سے نظریں اٹھا کر دیکھا
جب انابیہ کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ کیوں رو رہی ہو تم؟ وہ اس کے گرتے ہوئے آنسو دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ آخر تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ فکر مندی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ جب انابی نے سسکی لیتے ہوئے کہا کہ مجھے خالہ جان کی بہت فکر ہو رہی ہے، اور ولی خان نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ دیر تو وہ شدت سے روتی ہوئی اس لڑکی کو دیکھتا رہا اور پھر اس کی جانب جھکتے ہوئے بولا، کیا تمہیں واقعی میری ماں کی فکر ہو رہی ہے یا میرے سامنے ناٹک کرتی ہو؟ تو انابی نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ ولی کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی۔ اسے ہرگز بھی اس لڑکی کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آخر اس کا تھا ہی کون اس کی فیملی کے علاوہ؟ اس نے تو آج تک ان لوگوں کو ہی اپنا محسوس کیا تھا، اور آج شاید وہ اسی وجہ سے رو رہی تھی۔ وہ اندر ہی اندر سخت نادام ہوا، لیکن پھر کچھ بھی نہ کہا۔ صبح شمع بیگم کو مکمل ہوش آ چکا تھا۔ ولی نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے، انہیں بوسہ دیا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے معافی مانگی۔ میں تمہیں تبھی معاف کروں گی جب تم انابی کو اپنا لوگے۔ مجھے تمہاری اولاد انابی کے پیٹ سے ہی چاہیے۔ ولی اور پاس کھڑی انابی بھی گڑبڑا گئی۔ اب جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ اور اس کی آنکھوں سے فکر مندی جھلکتی ہوئی محسوس ہوئی، اور اس کی آنکھوں سے فکر مندی جھلکتی ہوئی دیکھ کر شمع بیگم اطمینان سے مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا ان کو زبان دے چکا ہے اور وہ اب اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس روز ہسپتال سے ڈسچارج ہو گئیں اور گھر واپس آ گئیں۔ انابی نے ان کا جی جان سے خیال رکھا۔ اس رات وہ دوا دے کر کچھ دیر شمع بیگم کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ جب شمع بیگم نے اسے اپنے کمرے میں جانے کے لیے کہا تو وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ولی اسے منتظر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر چینج کرنے کے لیے گئی اور چینج کر کے جیسے ہی بیڈ پر لیٹی، ولی اس کے قریب ہوا اور اسے خود میں سمیٹنے لگا۔ انابی نے تو اس کے رویے پر حیران تھی۔ آخر وہ شخص اسے اتنا جلدی اپنا رہا تھا، لیکن پھر سارے ہی وہم اور شکووں کو نظر انداز کر کے اس نے اس کی قربت کی طرف دھیان دیتے ہوئے دل سے اس کا حق ادا کیا۔ زندگی ایک بار پھر خوشیوں سے بھرپور ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس نے جس چیز کی خواہش کی تھی وہ چیز اسے اتنی آسانی سے میسر ہو گئی۔ اس ایک ماہ میں اسے یہ احساس ہو گیا کہ ولی خان مکمل طور پر اسی کا ہو گیا۔ اس وقت بھی وہ ہاتھ میں اپنی پریگننسی کی رپورٹ لے کر ولی کا انتظار کر رہی تھی۔ حویلی کے سب لوگ اس قدر زیادہ خوش تھے کہ ان کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ ولی 2 دن سے آفس کے کام کے سلسلے سے باہر گیا ہوا تھا، اور ان 2 دنوں میں جب انابی کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو شمع بیگم اسے ہاسپٹل لے گئی، جہاں وہ خبر انہیں سننے کو ملی، جسے سن کر وہ خوشی سے نہال ہو چکی تھیں۔ ولی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو وہ مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی جانب آیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور انابی کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ ولی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی جو خبر اس کی ماں نے اسے سنائی تھی وہ اس خبر کا یقین کرنا چاہتا تھا۔ جب انابی نے رپورٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی تو خوشی سے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ انابی سے مزید کچھ کہتا، جب دروازے پر ہونے والی دستک نے انہیں متوجہ کیا۔ کمرے میں داخل ہوتی بشرا نے اسے جو بات بتائی سن کر انابی کے ہوش اڑ گئے۔ خان صاحب، وہ نیچے سنیتا میم آئی ہیں۔ ولی بھر کے حیران ہوا تھا، اور انابی تو وہیں گمسم سی کھڑی رہ گئی۔ جب ولی تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اور انابی بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلی، اور لاؤنج میں کھڑی سنیتا کو دیکھ کر اس کے قدم جم چکے تھے۔ وہ حیرت سے سنیتا کے وجود کو دیکھ رہی تھی، اور اسی حیرانگی سے باقی سب گھر والے بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ ولی کی جانب بڑھتے ہوئے بولی، میں تو تمہاری ساری دولت کو لات مار کر چلی گئی تھی ولی خان، لیکن اب تمہیں تمہارا بچہ جو تمہاری امانت تھا، اور سنیتا امانت میں خیانت نہیں کرتی۔ اور انابی کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کی گردن دبا دی ہو۔ اسے سانس لینے میں بھی مشکل ہو رہی تھی، اور دل تھا کہ بے اختیار ہی دھڑک رہا تھا۔ حیرت اسے سنیتا کے لوٹ آنے پر نہیں تھی، حیرت اسے اس بات پر تھی کہ ولی خان نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ شاید وہ اپنے بچے کے بارے میں سنتے ہوئے پسیج گیا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک بار پھر اس پر وہ آزمائشیں شروع ہو چکی ہیں۔
حویلی کے سب لوگ ہی خاموشی اختیار کر گئے۔ کسی نے بھی سنیتا کو روکنے کی زحمت نہیں کی اور وہ ایک بار پھر اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ ولی خان اسے اس کا مکمل بائیکاٹ کر چکا تھا، حتیٰ کہ اس گھر کے تمام افراد نے سنیتا سے یہ بات بھی چھپا لی کہ وہ ولی خان کی دوسری بیوی ہے۔ 15 دن ہو چکے تھے اور ولی نے اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ تو حیرت سے ان سب کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے وقت آنے پر اسے استعمال کیا اور اب اس سے بے خبر ہو چکے تھے۔ وہ دن رات ولی کے لیے تڑپتی رہتی اور اسے سنیتا کے ساتھ دیکھ کر کڑتی رہتی۔ آج بھی وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ سنیتا کو لے کر صبح ہی ہاسپٹل چلے گئے تھے کیونکہ آج سنیتا کی ڈلیوری تھی۔ وہ حمل کے آخری دنوں میں ولی خان کے پاس واپس آئی۔ وہ اسی بات سے خوف زدہ تھی کہ اب سنیتا کی اولاد ہونے کے بعد ولی اور اس کا ساتھ شاید ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، کیونکہ سنیتا کے سامنے ولی کبھی بھی اسے اپنی بیوی تسلیم نہیں کرے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے جب ولی کمرے میں داخل ہوئے اور وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آج کے اتنے دنوں کے بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص تو اسے بالکل ہی فراموش کر گیا اور نہ صرف اسے بلکہ اس سے بچے کو بھی فراموش کر چکا تھا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لے کر ہاسپٹل جا رہا ہوں، ولی نے اسے دیکھتے ہوئے حکم دیا اور واپس پلٹنے لگا جب وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اب آپ مجھے کس حق سے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں؟ آج تک تو آپ نے مجھے سنیتا کے سامنے بیوی کا درجہ دیا ہی نہیں، اب کیا مجھے اپنی اولاد دکھانے جا رہے ہیں؟ جب ولی نے پلٹ کر اسے دیکھا اور بے رخ سے انداز میں بولا، تم تیار ہو رہی ہو یا نہیں؟ جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا اور وہ بے دلی سے تیار ہونے لگی۔ اس نے شال کو اپنے ارد گرد لپیٹا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی میں کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اب کوئی بھی بات ولی پر اثر نہیں کرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی ساری زندگی یوں ہی گزر جائے، بس بے وجہ سے رشتے کے نام جو اسے میسر بھی آیا تو صرف 1.5 ماہ کے لیے۔ ہاسپٹل کے سامنے جا کر ولی نے گاڑی کو بریک لگائی اور اسے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے نیچے اتر آئی۔ ولی نے ڈگی کھولی اور اس میں سے خوبصورت پھولوں کے بگے اور چند کاغذات نکالے۔ وہ تو حیرت سے اس شخص کے کارنامے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ اسے اپنے ساتھ کیوں لے کے آیا تھا۔ اس کے ساتھ جا کر ہاسپٹل روم میں داخل ہوا جہاں سنیتا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور ساتھ ہی بیبی کاٹ میں وہ چھوٹا سا بچہ سو رہا تھا۔ بے اختیار ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ کتنا خوش تھا وہ شخص، اللہ نے اسے کتنی بڑی خوشی سے نوازا۔ شاید اب تو اس کی زندگی میں انابی اور اس کے بچے کی اہمیت بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہو۔ وہ سنیتا کی جانب بڑھا اور اسے پھول تھماتے ہوئے مسکرایا، بچے کی مبارک ہو جانم سنیتا۔ سنیتا بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور انابی کو اپنا آپ یہاں پر فضول سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سنیتا کو پھول تھمائے اور ساتھ ہی اسے وہ کاغذات تھماتے ہوئے بولا، یہ تمہارے لیے سرپرائز گفٹ، مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ اور سنیتا تو مانو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ کھول کر دیکھو گی نہیں کہ ان کاغذات میں تمہارے لیے کیا ہے؟ بلکہ ٹھہرو، تم نہیں اٹھ پاؤ گی، میں تمہیں کھول کر دکھاتا ہوں۔ اس نے آرام سے کاغذات کو کھولا۔ سب سے پہلے یہ رہا اس بچے کا DNA۔ اس نے سنیتا کی طرف پیج بڑھایا اور سنیتا تو جیسے کسی بت کی طرح ساکت ہو چکی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے دوسرا پیج اس کی طرف بڑھایا اور یہ رہے تمہارے طلاق کے کاغذات۔ مجھے امید ہے تمہیں یہ گفٹ بہت پسند آئے گا۔ اس سے پہلے کہ سنیتا کچھ کہتی وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، کہا جاتا ہے کہ اگر انسان ایک جگہ سے ٹھوکر کھا کر گرے تو وہ اس کی غلطی اور دوسری بار اس جگہ سے گرے تو وہ اس کی کم عقلی ہے، اور میں ہرگز بھی کم عقل نہیں ہوں۔ سنیتا کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی حیرت سے ولی کو دیکھ رہی تھی جب وہ اس کی جانب بڑھا اور اس سے نرمی سے تھامتے ہوئے سنیتا کے سامنے لے آیا۔ اس سے ملو انابیہ ولی خان۔ سنیتا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی جب اس نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سنیتا کو بتایا، یہ میرا بچہ ہے جس پر یقین کرنے کے لیے مجھے کسی DNA کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نرمی سے انابیہ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور وہ دونوں سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ قسمت ان پر یوں مہربان ہو سکتی ہے۔ وہ اسے تھامتے ہوئے ہسپتال سے باہر نکل آیا اور وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اس شخص نے اسے تھام رکھا ہے، کبھی نہ چھوڑ دینے کے لیے۔ اگر وہ اس پر یوں آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتا تھا
تو وہ کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ زندگی خوبصورتی سے ان کے سامنے باہیں پھیلا کر کھڑی تھی، کیونکہ زندگی کی خوبصورتیوں سے لطف اندوز ہونا تو اب ان کا حق بنتا تھا۔